جب اللہ تعالیٰ کسی کی رسوائی چاہتا ہے تو اس کو پاک لوگوں پر لعن طعن کرنے کی طرف مائل کر دیتا ہے۔ جدائی کا ایک لمحہ بھی عاشق کے نزدیک 1 سال کے برابر ہے۔ کتنے ہی متقی ہو جاؤ مگر نفس سے کبھی بے فکر نہ ہونا۔ کتا چاہے کتنا ہی تربیت یافتہ ہو جائے مگر اس کی گردن سے زنجیر الگ نہ کرو۔ رات کو سو جانے کے بعد قیدی قید خانے کی تکلیف سے اور بادشاہ اپنی سلطنت اور دولت کے احساس سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ اللہ والوں کی باتیں سکون قلب عطا کرتی ہیں اور اہل ظاہر کی باتیں دل میں انتشار اور بے اطمینانی پیدا کرتی ہیں۔ جو شخص کسی گناہ کا طریقہ رائج کرتا ہے تو اس کی طرف ہمہ وقت لعنت آتی رہتی ہے۔ نیک لوگ چلے گئے اور ان کے اچھے اعمال باقی رہ گئے، اور کمینے لوگ بھی چلے گئے اور ان کے ظلم و لعنت باقی رہ گئے۔ خواہش کے سانپ کو ابتدا میں ہی مار دینا چاہیے، اگر دیر کرو گے تو یہ بڑھتے بڑھتے اژدہا بن کر تمہارے قابو سے باہر ہو جائے گا۔ حرص تجھ کو اندھا کر کے محروم کرتی ہے اور ابلیس تجھے حرص میں مبتلا کر کے اپنی طرف مردود کرتا ہے۔ جس شخص کا مزاج فاسد اور طبیعت بیمار ہوتی ہے وہ کسی کی تندرستی پسند نہیں کرتا۔ نفس کو دنیا والوں کی تعریف اور خوشامد بہترین لقمہ معلوم ہوتا ہے۔ ایسے لقمے کو مت کھاؤ کہ یہ آگ سے پر ہے۔ ایسی ویرانی سے کبھی نہیں گھبرانا چاہیے جو کسی عظیم تعمیری کام کے لیے مقدمہ و آغاز ہو۔ اس دنیا میں کوئی خزانہ سانپ کے بغیر، کوئی پھول کانٹے کے بغیر اور کوئی خوشی غم کے بغیر نہیں ہے۔ کبھی کبھی آنسو اللہ تعالیٰ کے نزدیک شہید کے خون کا درجہ پا لیتے ہیں۔ احمق کی دوستی اور اس کی محبت سے دین اور دنیا دونوں ہی کا خون ہوتا ہے۔ جو عشق صرف رنگ و روپ کی خاطر ہوتا ہے وہ دراصل عشق نہیں بلکہ فسق ہے، اور اس کا انجام شرمندگی اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں۔ عاشق کو ایسی تنہائی مطلوب ہے کہ اس کی آہ کو آسمان کے سوا کوئی اور سننے والا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اسے پاکیزہ لوگوں کی عیب جوئی میں مشغول کر دیتا ہے۔ اگر تمہارے پاس بہت زیادہ ہے تو اپنی دولت میں سے دو، اور اگر کم ہے تو اپنے دل میں سے دو۔ ہر اس آواز کو سنو جس سے تمہاری روح خوش ہو۔ آنسو وہ خون ہے جسے غم نے پانی بنا دیا۔ جس شخص نے زندگی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق نہیں کیا اس شخص نے خود کو زندہ ہی جہنم میں ڈال دیا۔ اپنے دل پر لگے زخموں کو نظر انداز مت کرو بلکہ ان کو محسوس کرو، کیونکہ یہی تو وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی تمہارے اندر داخل ہوتی ہے۔
موت کا ذائقہ سب نے چکھنا ہے، مگر زندگی کا ذائقہ کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ تم خزانے کو دنیا میں تلاش کر رہے ہو، جبکہ اصل خزانہ تم خود ہو۔ جس شخص نے اپنے راز کو اپنے تک محدود رکھا، وہ جلد کامیابی کی منزل تک پہنچے گا۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی سے کسی نے پوچھا، دنیا کیا ہے؟ فرمایا، ہر وہ چیز دنیا ہے جو تمہیں اللہ سے غافل کر دے۔ غور و فکر کرو اور خود کو مکمل بنانے کی کوشش کرو، تاکہ دوسروں کا کمال تمہیں غمگین نہ کرے۔ روح کی خیر خواہی کی ایک اعلیٰ ترین قسم یہ ہے کہ اپنے ساتھ تنہا رہنا ہی آپ کی حقیقی خوشی ہے۔ جو اپنے آپ سے قریب نہیں ہوتا، وہ کسی اور چیز سے قریب نہیں ہوتا۔ دنیا اگر ہاتھ سے نکل جائے تو بندہ غریب ہو جاتا ہے، اور یہی دنیا اگر دل سے نکل جائے تو بندہ ولی ہو جاتا ہے۔ جب آپ اپنے دل سے کام کرتے ہیں تو آپ کے اندر خوشی کا دریا بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ اپنی حفاظت کرنا بھول جاؤ اور وہاں رہو جہاں تمہیں رہنے سے ڈر لگتا ہے۔ سفر سے نکلتے وقت ان لوگوں سے مشورہ نہ لیں جو کبھی گھر سے باہر نہیں گئے ہیں۔ اپنی آواز کے بجائے اپنے دلائل کو بلند کیجیے۔ پھول بادل کے گرجنے سے نہیں، برسنے سے اگتے ہیں۔ خدا تمہیں پہچان لیتا ہے، چاہے تم کوئی بھی پردہ اوڑھ لو۔ جو تم نہیں کہتے وہ اسے بھی سنتا ہے۔ درد دنیا کی دولت سے بہتر ہے، تاکہ تو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو پکارے۔ ایک ہی زبان بولنے والے نہیں، بلکہ ایک جیسے جذبات رکھنے والے ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں۔